بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالم جاوید چودھری، صفحہ اول، پاکستان کھیل 0 پوائنٹ۔ آپ فری تو لے لیں۔ جمعہ 4 جنوری 2019۔ زینب کی عمر 7 سال تھی۔ وہ 4 جنوری 2018 کو گھر سے غائب ہوئی۔ 9 جنوری کو اس کی لاش ملی۔ 22 جنوری کو اس کا قاتل عمران گرفتار ہوا اور 17 اکتوبر 2018 کو اسے کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ زینب قتل کیس کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا مشہور ترین کیس تھا۔ میڈیا نے اسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جتنی کوریج دی۔ ریاست پہلی مرتبہ ایکٹیو ہوئی۔ ملک کے تمام اداروں نے مل کر کام کیا اور یوں مجرم کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ میں نے ان دنوں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آرلنگٹن کی ایک بچی امبر کی کہانی لکھی تھی۔ امبر 21 جنوری 1996 کی شام اغوا ہوئی تھی۔ اس کی مست شدہ لاش 5 روز بعد نالے سے ملی تھی۔ کیس کی تفتیش مائک سائمن کے پاس تھی۔ مائک سائمن نے تفتیش کے دوران سوچا، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے مغوی بچے کی تفصیلات چند منٹوں میں پورے شہر تک پہنچ جائیں۔ یہ 2 ہفتے سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک الرٹ سسٹم بنا لیا۔ مائک سائمن نے یہ سسٹم آرلنگٹن پولیس کو دیا۔ پولیس نے میئر کے ساتھ مل کر یہ سسٹم پورے شہر میں لگا دیا۔ یہ بعد ازاں پوری ٹیکساس ریاست میں نافذ ہوا۔ یہ 2001 میں 4 امریکی ریاستوں تک پہنچ گیا اور 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے اسے پورے امریکہ میں نافذ کر دیا۔ یہ سسٹم 2005 میں دنیا کے 30 ملکوں تک پہنچا اور یہ اس وقت یورپ، مشرق بعید اور لاطینی امریکہ سمیت دنیا کے تمام جدید ملکوں میں چل رہا ہے۔ میں نے حکومت سے درخواست کی، یہ بہت اچھا اور کامیاب سسٹم ہے، آپ یہ پاکستان میں بھی اپنا لیں، ہزاروں بچوں اور بچیوں کی جان بچ جائے گی۔ وہ کالم 12 جنوری 2018 کو شائع ہوا۔ پورے ملک سے صرف میاں شہباز شریف نے دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت پنجاب نے زینب الرٹ کے نام پر 24 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کے دھڑا دھڑ اجلاس ہوئے، اصلاحات بھی فائل ہو گئیں اور نئے قوانین کا خاکہ بھی تیار ہو گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اس ملک میں 71 سال سے ہو رہا ہے۔ مجرم کی گرفتاری کے بعد زینب کیس ترجیحات کی فہرست میں نیچے سے نیچے ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ فہرست ہی سے غائب ہو گیا۔ زینب الرٹ کمیٹی کی میٹنگز بھی بند ہو گئیں اور یوں یہ ایشو بھی ملک کے دوسرے جنون ایشوز کے ساتھ فائل میں دفن ہو گیا۔ پنجاب حکومت جب زینب الرٹ پر کام کر رہی تھی تو میں نے ان دنوں حکومت کو پیشکش کی کہ میں آپ کو زینب الرٹ مفت بنوا دیتا ہوں، حکومت کا وقت اور پیسہ دونوں بچ جائیں گے۔ لیکن حکومت کا خیال تھا ہمارے پاس پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور آج کا آئنسٹائن ڈاکٹر عمر سیف موجود ہے، ہم یہ اپلیکیشن آسانی سے بنا لیں گے۔ یہ باتیں بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی نہ کبھی یہ حقیقت ماننا پڑے گی، ہمارے سرکاری اداروں میں کیپیسٹی بھی نہیں اور نیت بھی نہیں۔ سرکار میں پہنچ کر 1 گھنٹے کا کام 10 سال تک پھیل جاتا ہے، لہٰذا زینب الرٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، یوں قانون بن سکا اور نہ ہی الرٹ۔ آخر میں فائل بھی بند ہو گئی۔ حکومت نے موقع ضائع کر دیا، لیکن زینب الرٹ کا آئیڈیا کراچی کے 5 نوجوانوں کو متاثر کر گیا۔ یہ لوگ سٹارٹ اپس کی چھوٹی سی کمپنی چلاتے ہیں۔ یہ لوگ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے 8 ماہ میں زینب الرٹ بنا لی۔ میں نے یہ الرٹ دیکھی تو میں حیران ہو گیا، نوجوانوں نے واقعی کمال کر دیا۔ امبر الرٹ صرف انگریزی میں تھی، جبکہ زینب الرٹ انگریزی، اردو، پنجابی، سندھی اور پشتو 5 زبانوں میں ہے۔ یہ صرف بچوں کے اغوا تک محدود نہیں، بلکہ اس میں موبائل فون چھیننے، آتش زدگی، چوری، عصمت دری، مشکوک اشیاء کی موجودگی، بدسلوکی، غیر قانونی تعمیرات، چوری شدہ گاڑیوں، رشوت ستانی، خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور گھوسٹ ملازمین کے بارے میں اطلاعات کے فیچرز بھی شامل ہیں۔ بچوں کے اغوا یا گمشدگی کے بعد کوئی بھی شخص اپلیکیشن پر بچے کا نام، صنف، سرپرست کا نام، شناختی کارڈ، ایڈریس اور بچے کے آخری مقام کی معلومات دے کر
پورے سسٹم کو الرٹ کر سکتا ہے۔ یہ معلومات چند سیکنڈز میں پولیس، لوکل انتظامیہ اور صوبائی اور وفاقی حکومت ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو، اخبارات، سوشل میڈیا اور فلاحی تنظیموں تک پہنچ جائیں گی۔ بچے کی تصاویر اور معلومات ریلوے اسٹیشنوں، بس سٹاپس اور ایئرپورٹس کی سکرینوں پر بھی نظر آئیں گی۔ یہ سسٹم اس وقت تک ایکٹیو رہے گا جب تک وہ بچہ مل نہیں جاتا۔ یہ سسٹم بچوں کی گمشدگی کا ڈیٹا بھی بناتا رہے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی شخص مسنگ بچوں کی تلاش میں انتظامیہ اور والدین دونوں کی مدد بھی کر سکے گا۔ میں نے الرٹ دیکھی تو میں نے بنانے والے نوجوانوں سے پوچھا، آپ نے یہ اب تک حکومت کو کیوں نہیں دی؟ نوجوانوں نے جواب دیا، ہم یہ الرٹ پرانی حکومت کو بھی دیتے رہے اور ہم اب نئے پاکستان کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور چیف جسٹس صاحبان تک کو خط بھی لکھے اور انہیں ای میلز بھی کی۔ ہم ان سے صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ الرٹ سسٹم فری دینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو لگا بھی دیتے ہیں، چلا بھی دیتے ہیں اور سرکاری ملازمین کو ٹرین بھی کر دیتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر چوں تک نہیں رینگ رہی۔ میں نے ہنس کے جواب دیا، آپ فری میں مار کھا رہے ہیں۔ آپ اگر یہ بیچنا چاہ رہے ہوتے تو اب تک حکومت کا کوئی نہ کوئی بروکر سرکار کے 10، 15، 20 کروڑ روپے کھا چکا ہوتا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا، پیسہ ہمارا مقصد نہیں تھا، ہم نے یہ کام نیک نیتی سے کیا تھا۔ ہم یہ بیچنا چاہتے ہیں اور نہ حکومت سے ایوارڈ لینا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے ہماری ایپ سے اگر کوئی ایک بچہ بھی بچ گیا تو ہماری زندگی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ میں نے ان کے جذبے کی تعریف کی، لیکن دل ہی دل میں کہا، یہ نوجوان بے وقوف ہیں۔ یہ گونگوں کے شہر میں میوزک سینٹر بنا رہے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں زندہ ہیں۔ ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ آپ چین کے شہر ہانزو کی مثال لے لیجئے۔ ہانزو کی آبادی 2 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ یہ دنیا کا پہلا سمارٹ پولیسنگ شہر ہے۔ حکومت نے شہر میں 40,000 سمارٹ کیمرے لگا دیے ہیں۔ تمام کیمرے 167 پولیس اسٹیشنوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ شہر میں کوئی شخص جرم کے بعد ان کیمروں سے نہیں بچ سکتا۔ میرے ایک دوست 6 ماہ قبل ہانزو گئے۔ یہ اپنا موبائل فون ٹیکسی میں بھول گئے تھے۔ یہ پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، آپ کس وقت اور کہاں ٹیکسی سے اترے تھے؟ میرے دوست نے وقت اور جگہ بتا دی۔ پولیس نے یہ دونوں معلومات کمپیوٹر پہ ٹائپ کی اور ٹیکسی، اس کا ڈرائیور اور گاڑی کا پورا ڈیٹا کھل گیا۔ گاڑی، ڈرائیور اور میرے دوست کی ساری تصویریں بھی سسٹم پر آ گئیں۔ وہ ٹیکسی مسافر کو اتارنے کے بعد کہاں کہاں گئی یہ بھی پتا چل گیا، اور ڈرائیور اور اس کے خاندان کے سارے ایڈریسز اور موبائل فون نمبر بھی سامنے آ گئے۔ ڈرائیور موبائل فون ملنے کے بعد اپنا فون بند کر کے گھر چلا گیا تھا۔ پولیس نے پہلے اس کے ذاتی نمبروں پہ رابطہ کیا۔ وہ بند ملے تو اس کی بہن کو فون کر کے بتایا، تمہارے بھائی نے مسافر کا فون چوری کر لیا ہے، اسے جا کر بتاؤ۔ یہ اگر آدھے گھنٹے میں فون کے ساتھ پولیس اسٹیشن نہ پہنچا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ میرا دوست یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ڈرائیور آدھے گھنٹے میں فون لے کر تھانے پہنچ گیا۔ اس نے مسافر اور پولیس دونوں سے معافی بھی مانگی۔ میرے دوست نے پولیس والوں سے پوچھا، کیا آپ تمام جرائم ان کیمروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں؟ پولیس افسر نے بتایا، ہم لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں جاتے، ہم مجرم کی تصویر، نام یا شناختی نشان سسٹم میں ڈالتے ہیں اور 40,000 کیمرے چند لمحوں میں اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن ہم زینب الرٹ بنانے اور چلانے تک کے روادار نہیں۔ آپ کسی دن تحقیق کر لیں، آپ کو امریکہ، کینیڈا اور جاپان سمیت پورے یورپ میں نیب ٹائپ کا کوئی ادارہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان ملکوں نے سسٹم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کرپشن کے سوراخ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ ان ملکوں میں بینکوں کے علاوہ لین دین نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کے گھر، دکان یا گاڑی سے 10-20 ہزار ڈالر یا یوروز نکل آئیں تو پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ ملک نوٹوں اور لوگوں کو زیادہ دیر تک سسٹم سے غائب بھی نہیں رہنے دیتے۔ نوٹ یا کوئی شخص غائب ہوا نہیں اور یہ اس کے پیچھے پڑے نہیں۔
چنانچہ وہاں نیب جیسے کسی ادارے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ ہم آج بھی ڈنڈا لے کر گلیوں میں دوڑ رہے ہیں۔ ہم آخر سسٹم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم مسائل کا مستقل حل کیوں نہیں نکالتے؟ آپ ملک کے ہر شہری کے لیے بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ لازمی قرار دے دیں۔ لوگ انڈے سے لے کر جہاز تک ہر چیز کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خرید سکیں۔ پوری قوم سسٹم میں آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنا آپ اور اپنے اثاثے نہیں چھپا سکے گا، لیکن ہم بالٹی کے سوراخ بند کرنے کے بجائے ٹوٹی پر پراندہ باندھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم آج کے دور میں بھی جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہم مسئلے حل نہیں کر رہے۔ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ زینب الرٹ سے ٹیکنالوجی کا آغاز کریں، آپ یہ اپلیکیشن فری لے لیں اور یہ نافذ کر دیں۔ ہم اس سے کم از کم زینب جیسی بچیوں کو تو بچا لیں گے۔ یہ ملک کسی ایک شعبے میں ہی صحیح چند قدم آگے تو بڑھے گا۔ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں تو داخل ہوں گے۔ مزید اقتباسات سننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔